बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन इकराम, क्या पाकिस्तान की डील, डिफेंस डील कतर के साथ फाइनलाइज हो चुकी है? ये तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इंपॉर्टेंट वीलॉग है, आखिर तक जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, एक ऑनेस्ट हुक्मरान, एक ऑनेस्ट अफसर कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। और जो वो तब्दीली जो पाकिस्तान आज से मई के महीने से पहले पाकिस्तान के बारे में सिर्फ ये कहा जाता था कि जान छुड़ाओ, ये पैसे मांगने आ जाएंगे, जान छुड़ाओ, ये कर्जा मांग लेंगे, जान छुड़ाओ, इनसे इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना हमें इनकी ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता था। हालात व वाक़यात उस वक्त ऐसे बन चुके थे कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे कमज़ोर तरीन था, लेकिन एक अल्लाह ताला ने हिकमत रखी थी और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया था। तो पाकिस्तान का रोब और दबदबा वो एटमी कुव्वत की वजह से सिर्फ एक ऐसा एक इन्फ्लक्स क्रिएट करता था, एक ऐसा जमूद क्रिएट किया हुआ था दुनिया के ऊपर कि दुनिया पाकिस्तान से जान तो छुड़ाती थी लेकिन घबराती भी थी। फिर पाकिस्तान के अंदर पहलगाम वाक़ये को लेकर नरेंद्र मोदी भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला कर दिया। उस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस शायद नरेंद्र मोदी को भी मालूम नहीं थे कि वो पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल काम करने लगा है। अदरवाइज़ वो ये करने का सोचता भी ना, क्योंकि वो तो पाकिस्तान को हर लिहाज से कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाने की तदाबीर करता है। लेकिन एक अल्लाह की ज़ात है जो हक और सच का फैसला कर लेती हैं। तो पाकिस्तान हक पे था, पाकिस्तान ने मार्का हक लड़ा, पाकिस्तान ने अपने से 4, 5, 10 गुना बड़ी मीशत इकॉनमी और अपने से बड़े दिफाई बजट के मुल्क को सिर्फ अल्लाह की मदद से और अपने बेहतरीन पेशा वराना महारत तदाबीर से, जो अल्लाह ही रास्ता बनाते हैं, उससे लड़ी जंग और ज़मीन बोस कर दिया। पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा, पूरी दुनिया ने वो नज़ारा देखा। सैटेलाइट का दौर है, यूरोप के सैटेलाइट, अमेरिकन सैटेलाइट, चाइनीज़ सैटेलाइट, रशियन सैटेलाइट, सारे सैटेलाइट तो मौजूद थे जो इस तमाम मार्के को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे थे और रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे थे कि तारीख़ में आंदा आने वाले में कभी भी दलील की ज़रूरत पड़ेगी तो वो दलीलें मौजूद रहें। पाकिस्तान की उस जीत ने पाकिस्तान को एक अंगड़ाई दी और वो अंगड़ाई पूरी आलमी बरादरी में एक आग की तरह फैली और दुनिया पाकिस्तान की तरफ रुजू करने लगी। एक दुश्मन पाकिस्तान का भारत है। भारत इनडायरेक्ट दुश्मनी भी करता है और डायरेक्ट दुश्मनी भी करता है, यानी कि प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है इसराइल की। इसराइल को पूरी दुनिया में अगर किसी से डर और खौफ कभी रहा है और या अभी भी मौजूद है, उसके जहन में घंटियां बजती हैं जिस नाम की, तो वो पाकिस्तान है। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी इस बात पे फख्र है कि हम दुनिया के सबसे बड़े शैतान के लिए एक खतरे की अलामत है। जनरल आसिम मुनीर, सिपाही सलार पाकिस्तान, तनकीद के बावजूद पेशा वराना महारत और फौज के वक़ार को बुलंद करने में कामयाब तरीके से पाकिस्तान को लेकर चले और आज पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजता है। ये हकीकत बात है। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं अब आपको वापस टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं। बताना मैं आपको यह चाहता था कि एक ऑनेस्ट आदमी, एक बंदे का विजन, एक बंदा पाकिस्तान से मुखलिस कहां तक पाकिस्तान को ले गया, जहां पाकिस्तान के लिए लोग उसको अपनी सिक्योरिटी मुहायदे के लिए, अपनी सालमियत बका के लिए पाकिस्तान को चुन रहे हैं। सऊदी अरब के साथ हालिया डील, पाकिस्तान का प्रोटोकॉल, पाकिस्तान को इज्जत आबरू जो सऊदी अरब में मिली, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इसकी तारीख रकम कर दी है कि शायद कि अमरीकी सदर भी पाकिस्तान वो सऊदी अरब जाए तो शायद कि उसको भी ये प्रोटोकॉल ना मिले। जो पर्पल कलर का कारपेट बिछाया गया, अगर उसकी कहानी में आपको बताऊं कि वो क्या चीज़ मंसूब करता है, तो सहरा में ऊंट जब इस रंग के फूल खिलते हैं तो वो खुशी से निहाल हो जाते हैं, खुशी से निहाल होते हैं। और ऊंट का कितना अरबों के साथ गहरा एक ताल्लुक है, ये आप मेरे से बेहतर समझ
سمجھتے ہیں تو وہ پرپل کارپیٹ ایک ایکسٹریم لیول کا رسپیکٹ شو کرتا ہے کہ وہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے بچا وہی کارپیٹ بچنے لگا ہے پاکستان میں قطر کے لیے بھی. یہ ایک خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. قطر کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاملات اور اسی قسم کی سیکیورٹی ڈیل جو سعودی عربیہ کے ساتھ کی گئی حالیہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اور ہم اس بات پر بھی جشن منا رہے ہوں گے کیونکہ قطر کے اندر آلریڈی یہ اسٹرانگلی ایک بیانیہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ مشرق سے ایک ہاتھ اٹھ کے آ رہا ہے جو وہ اپنی شاعری میں اپنے گانوں میں ابھی سے ترانوں میں بجا رہے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ جو مشرق سے اٹھ کے آیا ہے جو ہمیں بچانے کے لیے آیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے کسی سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ مشرق سے اٹھتا ہوا ہاتھ جس کا پرچم سبز ہلالی رنگ کا ہے جس پر چاند اور تارا بنا ہوا ہے وہ پاکستان کا پرچم ہے. یہ بات اب آپ سمجھے بات کو کہ وہ پرچم پاکستان کا ہے تو پاکستان کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ طے پانے والا ہے. کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رہ گئی ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ بنی کہ جب اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ امریکہ نے کی قطر نے کی امریکہ کو لے کے آیا ہوائی اڈے دیے سب سے بڑا بحری اپنا اڈا بنایا وہاں پہ 10,000 US مرینز وہاں پہ موجود ہیں سینٹرل کمانڈ کا دفتر وہاں موجود ہے. تو قطر تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہا تھا لیکن اسرائیل کے اس حملے نے تمام وہ جو شیشے کی عمارت تھی اس کو چکنا چور کر دیا اور قطر نے سڈنلی ریئلائز کیا کہ ہم تو امریکہ کے موجود رہتے ہوئے محفوظ بن ہی نہیں سکتے ہمیں اپنا ہی ہاتھ لینا پڑے گا ہمیں بھی اس نیوکلیر امبریلا کے نیچے آنا پڑے گا جس کے نیچے سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے آ چکا ہے اور اب قطر اس معاہدے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان اس وقت برطانیہ سے امریکہ کے دورے پہ جائیں گے جہاں پر وہ قومی سلامتی کے اجلاس سے یونائٹڈ نیشنز میں خطاب کریں گے. اس کے بعد ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہوگی اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان نے ایک ملک میں جو امپورٹنٹ ایلائی تھا امریکہ کا اس کا ریپلیسمنٹ کے طور پہ اس ملک نے پاکستان کو چنا ہے اور اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. ملاقات کا جو نظارہ ہوگا نا اس کا بڑا بے چینی سے ہر بندے کو انتظار ہے ہر پاکستانی کو انتظار ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تاثرات اب دیکھنے والے ہوں گے کیونکہ اس کو یہ بھی یقین ہے کہ قطر بھی میرے ہاتھ سے گیا اور وہ بھی پاکستان کے پاس جا رہا ہے تو پاکستان کو صرف وہ ایک ہی ریکویسٹ کر سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھنا. لیکن اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پاکستان کسی وقت میں بھی اس کو جواب جب دے گا تو وہ ایٹمی ہاتھ کا جواب ہی ہوگا اور ایٹمی ہاتھ کا جواب کوئی ہلکا جواب نہیں ہوگا. تو اسرائیل کی ٹانگیں اس وقت بری طریقے سے کانپ چکی ہیں کیونکہ وہ اس گلف کو عرب ممالک کو جو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتا تھا جو میرے منہ میں خاک کہ مدینہ منورہ تک وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن اب اس کا وہ خواب ملیا میٹ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کے خواب کو چکنا چور کرنے والا اور کوئی نہیں ہے صرف سب ہلالی پرچم چاند ستارے والا پرچم پاکستان ہے اور اس کو لیڈ کرتا ہوا پاکستان کا سپاہ سالار فیلڈ مارشل جنرل سید حافظ قاسم منیر پاکستان کی فوج پاکستان کی فضائیہ پاکستان کی نیوی امریکہ کی ریپلیسمنٹ بن کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کسی وقت میں بھی تیار ہے. تو اسرائیل کی اس وقت حالات یہ ہے کہ اسرائیل صرف اپنی اب گیدڑ بھبکیوں پہ چل رہا ہے کیونکہ کسی بھی وقت میں اسرائیل نے اب اگر قطر یا سعودی عربیہ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو آنکھیں نکالنے کی ذمہ داری اب پاکستان کی ہے اور پاکستان اب ٹیکنالوجی جو مرضی پکڑ لے. اگر رافیل کو زمین بوس کر دیا اور رافیل کی ٹریننگ قطر کے پائلٹس کو پاکستان میں مل گئی تو آپ یہ سوچیں کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو کتنا بہتر سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے کلر چین بنا کے بھارت کو پگلا دیا تھا. تو ان کو پگلانا ان کو ہیک کرنا ان کے سسٹمز کو ہیک کرنا کوئی بڑی بات پاکستان کے لیے نہیں رہ جائے گی. تو اب آئندہ آنے والے وقتوں میں اس وقت کا انتظار ہے. میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں جب سعودی عرب کی ڈیل ہو رہی تھی میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا میں قطر کی ڈیل پہ بھی اب آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور قطر کے مابین اسی طرح کا معاہدہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے تیار ہے. اس کے کچھ
چیزوں پہ ہوم ورک جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان یا تو امریکہ سے واپسی پر قطر آئیں گے یا پاکستان آ کر واپس قطر جائیں گے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دنوں کے اندر یہ معاہدہ بھی طے پا جائے گا، اور اس معاہدے کی روح سے پاکستان قطر اور سعودی عربیہ دونوں کے ساتھ مل کر ڈیفنس کرے گا. ڈیفنس اور پاکستان کا ڈیفنس یہ دونوں ملک کریں گے. پاکستان ان دونوں ممالک کا ڈیفنس کرے گا. اسی لیے آپ کو عنقریب اب سعودی عرب کے سمندروں میں پاکستانی آبدوزیں بابر کروز میزائل کے ساتھ آپ کو نظر آنے والی ہیں. آپ کو عنقریب یہ خبریں بھی ملنے والی ہیں کہ پاکستان کے میزائلز کی بیٹری، ڈیفنس سسٹم کی بیٹری سعودی عرب پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح کی ڈیولپمنٹ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ملتی جائیں گی. اب یہ تو جنگی تناظر ہو گیا. اب صرف آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جب دونوں ممالک امیر ترین ممالک ہیں، سعودی عربیہ اور قطر، اور پاکستان کی معیشت آئندہ آنے والے وقتوں میں، اور پاکستان کی معیشت آئندہ جو وقت آ رہا ہے اس میں کہاں سٹینڈ کرے گی. اور ہر پاکستانی کے لیے بہترین خبر یہ ہے کہ جب معیشت سٹرونگ ہو جائے گی نا، تو آپ یقین کر لیں آپ اور ہم سارے دکھ درد بھول جائیں گے. ہمارے کاروبار چلیں گے، ہمارے ملک میں پیسے کی ریل پیل ہوگی، ہمارے پیسے قرضے کا بوجھ اترے گا، ہم اس نحوست سے اپنی جان چھڑوا لیں گے، اور پھر ہم ایک وقت میں کسی جگہ جا کر کھڑے ہو کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بہترین ترقی یافتہ ملک دیکھیں گے. اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.